ذوق رمضان، ذوق رمضان، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا
کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے دو مہمانان گرامی جلوہ افروز ہیں، حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب جو کہ 19ویں جانشین ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔ 17 رمضان کی حضرت جیسے کہ نسبت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے، تو ان کی زندگی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں پیاری پیاری سننا چاہیں گے۔ زندگی کی کہانی اگر وہاں سے شروع کریں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منتخب کیوں کی گئیں؟ جی یہ سوال تو آپ کو ضرور یہ کرنا ہوگا کہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ منظور کیسے ہوا، کیسے رشتہ آیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، لاڈلی بنی تو کیسے لاڈلی بنی۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار حرا جایا کرتی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ملکۃ العرب، تمام عرب کے تاجر اور صنعت کاروں نے ان کو کوئن قرار دیا تھا، اتنی مطلب بڑی تجارت، کامیاب تجارت کر رہی تھی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں 1000 راتیں گزارنی تھی تو سحری لینے کے لیے، جس کو سحری بھی کہتے ہیں، بھیجا کرتی تھی اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ مٹی کا ایک بڑا سا کنڈا سا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ہینڈل لگا ہوا ہوتا تھا مٹی کا، وہ ایسے باسکٹ کی طریقے سے لے کے جاتی تھی اور اس میں جو کا ستو اور کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہوتی تھی زمزم میں، وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری، یہ خدمت تھی۔ اس خدمت کو کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں سے تھے، بڑی بیٹی کو اس خدمت میں دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے ان کی تائید فرمائی۔ یہاں سے پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آبیاری ہو رہی ہے، بچپن کی آبیاری، کہ وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ میرے باپ ایک ایسی عظیم ہستی کی خدمت کے لیے میری بڑی بہن کو بھیج رہے ہیں۔ ام رومان ان کی والدہ محترمہ بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ ہر لمحہ ہی ان کی تو شان ہی قرآن پاک میں ثانی حسنین ذما فی الغار آئی ہے کہ یار غار رسول والی۔ تو اب یہ ماحول تھا، اس ماحول میں ایک چھوٹی سی بچی عائشہ پل رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی بچپن سے ان سب چیزوں کو۔ ہوا یہ کہ جب جناب 10ویں رمضان میں جو آپ خاص دن کی یادگار کرتی ہیں وہ یہی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عام الحزن، کہ پورے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا عالم یہ تھا کہ آس پاس کی قریبی رشتہ دار خواتین نے تجویز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے گزرنا چاہیے تاکہ کوئی رفیق حیات آئے اور وہ زندگی کو بحالی کی طرف لے کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک سوگ کے عالم میں رہے تھے۔ تو اسی میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایسے ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک لڑکی سجدے میں ہے
اور اس کو ہر ایک کپڑے میں لپیٹ کر جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور وہ سجدے میں تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا یہ خواب بتایا کہ مجھ کو یہ رشتہ خود اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جبریل علیہ السلام نے پیش کیا. اور جب وہ لڑکی اٹھی، اس نے سجدے سر اٹھایا تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. یعنی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ لمحہ تھا صدمے کا اور سوگ کا، آپ سمجھ لیں کہ عمر مبارک کیا ہوگی کہ 10ویں سال نبوت میں وصال فرمایا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کا مطلب 50 برس کی عمر تھی. اور اب روایت دو ہیں، ایک روایت ہے کہ 9 برس کی عائشہ اور ایک روایت ہے کہ 16 برس کی عائشہ. زیادہ مضبوط روایت، قوی روایت 16 برس کی عائشہ کی ہے، کیونکہ 18 برس کی اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اب یہ اس کے بعد نکاح میں آئیں تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں واحد کنواری اہلیہ یہی تھی. اور لاڈلی اس لیے تھی کہ بھولی بھالی باتیں بھی تھیں اور انتخاب آسمان سے ہوا تھا، تو لاڈلا پن تو اپنی جگہ تھا ہی اس میں. اور علم کا یہ عالم تھا. اس میں مصلحت اور حکمت خداوندی یہ تھی کہ چھوٹی عمر کی لڑکی زیادہ ذہن اور زیادہ یادداشت رکھتی ہے، تو علوم نبوت زیادہ محفوظ کر سکیں گی اور آنے والے معاشرے کو زیادہ روشنی فراہم کر سکیں گی. یہ چناؤ کا تھا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان پورے کر دیے، ایک احسان نہیں چکا سکا، وہ ہے ابوبکر صدیق کا. وہ یہ احسان تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا بدلہ کچھ ممکن نہیں تھا، نعم البدل تھی. خیر جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، اسی دن بی بی سعودہ رضی اللہ عنہ بھی نکاح میں آئی. یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نکاح میں آئیں تو انہوں نے اس پر فخر بھی کیا اور ہم لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ شوال میں شادی کیا کرو. میری شادی بھی شوال میں ہوئی تھی. یعنی اتنا فخر تھا ان کو اس بات پر کہ میری شادی شوال میں ہوئی تھی، تو ہم سب کو تاکید کی ہوئی. آپ دیکھتے ہیں اسی لیے عید میں زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. یہ خاص بات تھا. انہی کی یہ شان تھی کہ فخر کرتی رہی ہمیشہ کہ میری وجہ سے سورہ نور نازل ہوئی اور لوگوں کو تیمم کی آیات عطا ہوئیں. انہی کے بارے میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم میری حمیرہ سے لے لینا. یہی وہ ہستی ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کلمنی یا حمیرہ، اے میری حمیرہ کچھ گپ شپ تو کرو، کچھ باتیں کرو. وہ گپ شپ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہاں نمازی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی وقت بھی ذہنی تناؤ میں آتے تھے اور تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باتیں کر کے یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمایا کرتی تھی. اور بھی بہت ساری ان کی خدمتیں ہیں، محنتیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے روایت ہیں. یہ بھی ایک شان ہے. اور یہ بھی ان کی ایک شان ہے کہ ان کا جناب سیدہ جن کا دن ابھی 3 رمضان کو آیا تھا تو وہ ہمیشہ ان کو صدیقہ کہتی تھی، اسی کی وجہ سے صدیقہ لگا. بی بی عائشہ بھی جناب سیدہ کو صدیقہ کہا کرتے تھے. تو یہ عالم تھا. اور بھی بہت ساری ہیں ان کی. 17 رمضان یادگار دن ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی. 66,000 صحابہ کرام حافظ قرآن بنائے. یہ وہ معلمہ تھی جن کے شاگرد 66,000 اور سب کے سب حافظ تھے. ایسا علم منتقل کیا. جزاک اللہ. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. ذوق رمضان، ذوق رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز. آپ کے دوست، آپ کا ہوسٹ محمد کاشف موجود ہے. ویورز، آج میں جب آپ کے پاس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اگر اس کو مطالعے میں لے آئیں، ہم اسٹڈی کر لیں،
مگر مجھے معلوم ہے کہ بہت پوری کتاب کی اسٹڈی کرنا تو مشکل ہوگی. اس میں اصل میں کتاب میں بہت ہی خوبصورت ابواب انہوں نے میں پورے کے پورے دین کی باتوں کو بیان کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا. اس کا نام ہے احیاء العلوم. تو یہ کتاب میرے سامنے آئی اور اس کتاب میں باب الصوم اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 اقسام ہیں, یعنی 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں. ایک تو روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ, اور ایک خواص کا روزہ, اور تیسرا اقصى الخواص کا روزہ. تو اب سوال ہوتا ہے کہ عوام کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا روزہ وہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ روزے میں کھانا پینا اور شہوانی خواہشات کو چھوڑ دینا, یہ ہے عوام کا روزہ. اور خواص کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان خواہشات کے علاوہ دنیا میں یعنی آس پاس میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں, جو کوئی بھی برائی مثلا غیبت ہے اور ہاتھ سے لڑنا ہے یا زبان سے جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو کوئی آزار پہنچانا ہے, ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ بھی ایک روزے کا حصہ ہے, وہ عوام یعنی خواص کا روزہ ہے. لیکن یہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے اقصى الخواص. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہیں رکھتے. کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی نظر صرف خدا کی جانب ہوتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی چاہت کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, جو اس کی رضا ہے میں وہی کروں گا. صرف یہ نہیں کہ برائیوں کو چھوڑ دوں گا یا اچھے کام کروں گا, مگر اچھے کام میں بھی وہ اچھا کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بندوں کی خدمت کروں تو میرا کام بندوں کی خدمت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں پرندوں کا خیال رکھوں تو میرا کام اللہ کی مخلوق میں پرندوں کا خیال رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں درخت لگاؤں تو میرا کام درخت لگانا بھی ہے. اس کی خواہش صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. نیکیاں اور ثواب اور ان چیزوں سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا روزہ جو ہے نا وہ کس درجے کا ہے, عوام کا بھی ہے یا نہیں ہے, یا خواص کا ہے, یا اقصى الخواص تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یقیناً میرے ویورز میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی پابندی کی توفیق عطا کرے. آمین. ذوق رمضان ذوق رمضان. ذوق رمضان ٹرانسمیشن 17 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. اور آج 17 رمضان المبارک کی جو نسبتیں ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے وہ کور کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے تو غزوہ بدر کا ذکر ہوا اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک ہوا. اور اب ہم جو ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہے جو دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. ان کا آج یوم وصال ہے. اس حوالے سے حضرت سے ہم کچھ گفتگو سننا چاہیں گے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جو سب سے بڑا سوگ اور صدمہ رہا وہ یہی بی بی رقیہ انہی شہزادی کا تھا. رستے میں سفر میں تھی, چیچک والا بخار ہوا, اسی بخار میں پردہ فرما گئی. 3 دن تک چیچک رہی اور پردہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی کہ عثمان کا خیال رکھیے گا. پیار بہت کرتی تھی شوہر سے, اتنا پیار کہ اپنی ہی بہن کا تذکرہ کر دیا کہ میرے بعد میری بہن نکاح میں آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری نکاح میں لیتا چلا جاتا. اسی لیے ان کو عثمان ذو النورین کہا گیا کہ 2 نور والے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خیال رکھنے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھا کرتی تھی
تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی شوہر کا خیال آ جاتا تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا خیمہ ہوا سے ہلا ہے، پردہ کھل گیا ہے، تو ان کا پردہ ڈالنے کے لیے جایا کرتی تھی، چادر ڈالا کرتی تھی. اور حالانکہ جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب اور ان کے خطبے کو سننے میں انہماک کا یہ عالم صحابہ کرام کا ہوتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چڑیا سر پہ بیٹھ کے چلی جاتی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا. اس انہماک میں بھی شوہر کا اتنا خیال رکھنا کہ دل وہاں اٹکا ہوا ہے اور کان اور آنکھیں اور ذہن اور پورا وجود اپنے بابا جانی کی طرف لگا ہوا ہے، اور اس وقت ان کے لیے دوڑ کے جا رہی ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رقیہ کہاں گئی تھی؟ کہا عثمان کے خیمے کا پردہ ہل گیا تھا، چادر ڈالنے گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے تھپتھپاتے کہ کیا بیوی ہے. تو یہ وہ شان تھی ان کی، اور ان کی شان میں یہ بھی تھا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرأت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ براہ راست عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن قرار دیا تھا، تو ان کو یہ بھی اہمیت حاصل تھی کہ بطور اہلیہ انہوں نے وہ قرأت خواتین تک پہنچائی. شہزادی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کا ذکر مبارک آج اس ٹرانسمیشن میں ہوا، اور اسی بات کے ساتھ ہی ہم نظامی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہماری محفل میں آپ تشریف لائے اور ہم نے یقیناً بہت کچھ سیکھا، اور نہ صرف ٹرانسمیشن میں بلکہ آف دا ایئر کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے بہت سارے کویشچنز جو ہیں وہ سر کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان سے جواب بھی حاصل کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج نظامی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن میں. اس وقت میں درخواست گزار ہوں ہمارے نیوز اینکر اور ہمارے ثنا خان ذیشان ترا خان سے کہ وہ جاتے جاتے اس محفل میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں اور خوبصورت نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے.
سرور کہوں کہ مالک ہوں. ذوق رمضان ذوق رمضان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے. دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں. خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ. فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ. نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا سلیقہ. ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد. ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد. زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں.
سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. ذوق رمضان